صلی وسلم علی محمد المعظم الکرم وعلی الکرام علیہ مبارک وسلم دائما ابدا۔ ذکر چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ مجھے اس شرط پر اپنے ساتھ میں رکھیے کہ آپ مجھے وہ درست باتیں سکھائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تو خضر علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ تم میرے ساتھ میں نہیں رہ سکو گے۔ تو کہا کہ ایک شرط کے ساتھ میں آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہو، وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کا سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ خود میں اس چیز کے بارے میں آپ کو نہ بتا دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ میں جب موسیٰ علیہ السلام چلے تو آپ جو ہے وہ دونوں کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی پر جب سوار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کشتی کے کو چیر ڈالا۔ جب چیر ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر یہ آپ نے صحیح نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو خضر علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے یہ دونوں چلنے لگے۔ چلنے کے بعد میں اب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ راستے میں جو ہے وہ ایک غلام ہے، اور غلام کو جو ہے انہوں نے گردن پکڑنے کے بعد وہ اس کو مڑوڑ دیا۔ جب مڑوڑا تو اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خضر تم نے بغیر کسی جان کے بدلے اس جان کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھی بندہ ہے، آپ نے اس کے ساتھ میں غلط کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ اس کے بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ آپ جو ہے ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلائیے، بھوکے ہیں۔ جب یہ سوال حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ پھر سے چلنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک دیوار ہے وہ گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سہارا دیا اور اس کو صحیح کر دیا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے جو ہے وہ بنانے پہ اجرت لے لیتے، انہوں نے جو ہے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، آپ نے ان کے ساتھ میں اتنا بڑا احسان کیا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو اس کے بعد میں کہا کہ یہ میری اور آپ کی جو ہے وہ جدائی کا وقت ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا ان قریب میں ان باتوں کو آپ کو بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ کہا کہ پہلی بات وہ کہ جو کشتی والا مسئلہ ہوا کہ جس کشتی کو میں نے چیر ڈالا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کشتی جو تھی مسکین لوگوں کی تھی، اور وہ جو ہے اپنی کشتی کو دریا میں چلا کے جو ہے وہ اپنے گھر کا جو ہے وہ گزارا کرتے تھے۔ تو سامنے سے ایک بادشاہ آ رہا تھا اور اس کا یہ عمل تھا کہ وہ کسی بھی صحیح و سالم کشتی کو دیکھتا تو وہ اس کو لوٹ لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ تو میں نے اس کشتی کو جو ہے وہ عیب دار کر دیا تھا۔ عیب دار اس وجہ سے کر دیا کہ اب میں نے اس کو عیب دار کر دیا تو اب وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کشتی کو نہیں لوٹے گا، جس کی وجہ سے اس کا کام چلتا رہے گا۔ اور کہا کہ وہ جو میں نے راستے میں ایک بچے کی گردن مڑوڑ کے اسے جو قتل کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ ایک کافر تھا، بڑا ہو کے جو ہے وہ اپنے والدین کو بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دیتا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے۔ تو میں نے اس کو مار دیا اور اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر جو ہے پاکیزہ حسن سلوک رحمت و شفقت اور زیادہ ان کے لیے مہیا فرما دے گا۔ اور بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو اس کے بعد میں ایک بچی عطا فرمائی اور اس بچی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 نبیوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کا ذکر فرمایا ہے قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ میں رہو تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا
حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس چیز کے بارے میں آپ کو نہ بتا دوں۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلے، حتی اذا رکب فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے، خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو چیر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اہلہا، فرمایا اے خضر کیا تم نے اس لیے اس کو چیر دیا تاکہ اس میں بیٹھنے والے جو ہے ہلاک ہو جائیں؟ قال لقد جئت شیئا امرا، تحقیق کہ تم نے یہ بہت غلط کام کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، فرمایا کہ آپ میری بھول پر جو ہے وہ مجھ سے مواخذہ نہ لیں، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور مجھے میرے کام کی طرف مشکل میں نہ ڈالیں۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان کی ملاقات غلام سے ہوئی، فقتلہ، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، فرمایا کہ آپ نے کسی جان کے بدلے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق کہ تم نے یہ بہت برا کام کیا ہے۔ یہ 15واں پارہ ختم ہوا، 16واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها، فرمایا کہ اگر میں اس چیز کے بعد میں آپ سے کچھ سوال کروں نا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے ساتھ میں نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق کہ آپ کی طرف سے میرا عذر پورا ہو گیا۔ فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية نستطعمها اہلها، فرمایا کہ جب وہ دونوں چلے تو ایک بستی کے پاس میں آئے تو ان بستی والوں سے کہا کہ ہم کو کھانا کھلائیے، ہم بھوکے ہیں۔ فابوا ان يضيفوهما، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فوجد فيها جدارا، تو وہاں انہوں نے ایک دیوار کو پایا، يريد ان ينقض، وہ گرنے والی تھی۔ فاقامه، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور اس کو صحیح کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجر لے لیتے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، کہا یہ میری اور آپ کی جو ہے وہ جدائی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، فرمایا ان قریب میں ان باتوں کا مطلب آپ کو بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ اب ان کی وجہ بتائیے کہ کشتی کو جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کیوں چیرا تھا، یا غلام کو میں نے قتل کیوں کیا تھا، اس کی باتیں بتائی۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، رہی کشتی تو وہ مسکین لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبها، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہ ملک، اور ان کے آگے ایک بادشاہ رہا تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر صحیح و سالم کشتی کو چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور رہا غلام تو اس کے جو ہے وہ والدین مومن تھے۔ فَخَشِينَا، تو ہم کو ڈر ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبَدِّلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، کہ ان کا رب ان کو پہلے سے بہتر پاکیزگی میں، حسن سلوک اور شفقت و محبت میں پہلے سے زیادہ کوئی اور چیز مہیا کر دے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے خزانے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے جو والدین تھے نا وہ صالح نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ وہ اپنے عمر کو پہنچ جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزُهُمَا، اور وہ اپنے خزانے کو نکال لیں۔ رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ وما فعلته عن امری، اور میں نے کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنے حکم سے نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہا گیا یہ ان باتوں کا مطلب ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ان سوالوں کا جواب دے دیا جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔